تیسری بار بہت امپورٹنٹ چیز میں عرض کر رہا ہوں، جو کہنا چاہتا ہوں توجہ سے سنیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں تیسری بار دنیا میرے پاس آئی اور کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے میرے حسن و جمال کو بھی نہیں قبول کیا، دولت و مال کو بھی نہیں قبول کیا، مجھے دھکا دے کر دور کیا، لیکن ایک بات ہے، آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی، وہ دولت و مال اور حسن و جمال کی طرف بھاگے گی اور آپ کو چھوڑ دے گی۔ حضور فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میرے آنسو نکل آئے، کیا میری امت مجھے چھوڑ کر اس طرح دور ہو جائے گی؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو ہے مسلمانوں، کیا آج وہ پوزیشن نہیں ہے؟ ہم ان دو چیزوں کے چکر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دور بھاگے جا رہے ہیں۔ تم نے کبھی راتوں کو تصور کر کے دیکھا کہ کتنی راتیں ایسی آئی کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو یاد کیا ہے، تنہائی میں اپنے حبیب کو یاد کیا ہے؟ اس رسول کا حال تو یہ تھا، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ایک رات ایسی نہیں گئی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا نہ کرتے ہوں۔ رات کو کھڑے ہوتے تھے تو پنڈلیوں میں سوجن آ جاتی تھی، پیر سوج جاتے تھے اور کثرت سے روتے تھے اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میری امت بھولی بھالی ہے، اس کی بخشش میرے حوالے کر دے، رب حب لی امتی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ اور آج امت کا حال یہ ہے کہ سال میں ایک بار میلاد کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں حق ادا کر لیا۔ ہر دن ہر رات جو نبی پاک ہمیں یاد کرتے تھے تو ہم نے آج وہ کیا کر دیا ہے؟ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے مقصد حیات سے ہٹاتی ہیں، اپنے راستے سے ہٹاتی ہیں، دولت اور شباب، یہ حسن و جمال۔ ہر نوجوان کو دیکھو ان دو چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اسے یہ دو چیزوں کی خواہش ہے، مال جمع کرنا ہے اور خوبصورت عورت کو لانا ہے، اور ان دو چیزوں نے دنیا میں اس کو ایسا غافل کر رکھا ہے، اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ جب اس کے سامنے کہا جائے تیرے نبی پاک کی عزت کی بات آئی ہے، کہا وہ دیکھ لیں گے، مولانا لوگ تو ہیں نا، علماء اکرام اپنا کام کریں گے، کل قیامت کے دن کیا منہ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے؟ کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے کہ میری سفارش فرما دیں اے اللہ کے نبی؟ کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے کہ اے اللہ کے نبی میری شفاعت کر دے؟ کیا اس بات کا احساس نہیں ستاتا کہ اللہ کے نبی اگر مجھے پوچھیں تو اسی جگہ سے آتا ہے جہاں روز مجھے گالیاں دی جاتی تھی اور تو سن کر کے کباب کھایا کرتا تھا، تو روزانہ اپنی مستیوں میں مست تھا، اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی،